اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات اس سے پہلے چل رہی تھی کہ آیا مس سے مرأہ، عورت کو چھونے سے آیا وضو باطل ہوتا ہے یا نہیں تھا؟ ہوتا ہے۔ لیکن آج جو ہماری بحث ہے اس کو تو ہم نے جان لیا تھا۔ آج ہماری جو بحث ہے امل ملامسہ، ملامس کس کو کہتے ہیں مولانا؟ ملامسہ کہتے ہیں دونوں فرج کا ملنا، دونوں شرمگاہوں کا ملنا۔ التی تنقض الطہارۃ علی اساس قولہ، صحیح ہے، جو طہارت کو باطل کرتا ہے اس قول کی وجہ سے جو قرآن میں موجود ہے، او لامستم النساء، کہ جب تم کیا کرو، نساء عورتوں کے ساتھ کیا کرو، جمع کرو۔ فہی عبارۃ عن المواقعہ، صحیح ہے، تو یہ عبارت کس کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ مواقعہ یعنی دخول کے لیے مولانا۔ مواقعہ یعنی شرمگاہ میں، عورت کی شرمگاہ میں قذیب کا داخل کرنا۔ کما رویا فی روایت اخری، جیسا کہ ایک دوسری روایت ہے، عن الباقری علیہ السلام، پانچویں امام علیہ السلام سے، انہو قال وما یعنی بہذا، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ او لامستم النساء، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الا المواقع فی الفرج، کیا کرنا مولانا؟ شرمگاہ میں داخل کرنا۔ اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے مولانا؟ وَأَمَّا رَأْيُ الْمَذْهَبِ الْحَنَفِي، لیکن حنفی مذہب کیا کہتا ہے؟ فَهُوَ قَالَ ابن قدامہ نے بیان کیا ہے کہ وَن احمد، احمد سے کہ روایہ ہے، لا ينقض اللمس بحال، لمس سے کسی بھی حالت میں وضو باطل نہیں ہوتا۔ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عباس، اور یہی روایت بیان کی گئی ہے امام علی اور ابن عباس سے۔ وَبِهِ قَالَ ابو حنیفہ، صحیح ہے، اور اسی بات کو ابو حنیفہ نے بھی کہا ہے۔ لما رویہ، جب یہ روایت کی گئی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل امرأتن، اپنی ایک زوجہ کو، من نسائہ، اپنے ازواج میں سے ایک زوجہ کو بوسہ دیا، وخرج الی الصلاۃ، اور نماز کے لیے نکلے، ولم یتوضأ، لیکن انہوں نے وضو نہیں کیا۔ رواہ ابو داؤد، صحیح ہے، اور ابو داؤد نے یہ روایت کی ہے، وہ حدیث مشہور، اور یہ حدیث کیا ہے مولانا؟ مشہور ہے۔ وَلِأَنَّ الْوُجُوبَ مِنَ الشَّرْعِ، صحیح ہے، اس لیے کہ جو چیز واجب ہوتی ہے، کس سے واجب ہوتی ہے؟ شریعت سے۔ وَلَمْ يَرِدْ بِهَذَا الشَّرْعِ، لیکن اس شریعت کے ساتھ کوئی چیز وارد نہیں ہوئی ہے۔ وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ الشَّرْعَ بِهِ، اور نہ یہی معنی موجود ہے اس میں جو کچھ شریعت نے بیان کیا ہے، اس میں بھی یہ معنی موجود نہیں ہے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى، اور اللہ کا جو قول ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ اراد بِهِ الجماع، جماع، اس سے مراد کیا ہے مولانا؟ جماع ہے۔ بدلیل ان المس ارید به الجماع فی آیات الطلاق، صحیح ہے، کہ مس سے مراد کیا ہے مولانا؟ آیات طلاق جو ہے اس میں مس سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ جماع لیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں مولانا؟ آیات طلاق میں مس سے مراد جماع لیا گیا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں، 12 آیتیں ہیں مولانا، 12 آیتیں۔
سمجھ میں آیا مولانا؟ اگر دیکھا جائے الذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فاتفاؤ فإن اللہ، مجھے دیکھنا ہوگا کہ آیا وہاں پہ مس سے مراد کیا لیا گیا ہے، کس کون سی آیت ہے. انشاءاللہ اسے دیکھ کے ہم آپ کو بتائیں گے. فَكَذَلِكَ الْمَسُّ، صحیح ہے. اسی طرح سے لمس ہے مولانا، جس طرح سے مس ہے اسی طرح سے کیا ہے، لمس ہے. وَلِأَنَّهُ ذَكَرُوا بِلَفْظِ الْمُفَاعَلَةِ، صحیح ہے. اور لامستم کس باب سے آیا ہے مولانا؟ باب مفاعلہ ہے یا نہیں ہے نا؟ او لامستم النساء جو قرآن کی آیت ہے، لامستم کس سے ہے مولانا؟ باب مفاعلہ سے. وَلِأَنَّهُ ذَكَرُوا بِلَفْظِ الْمُفَاعَلَةِ، اس لیے کہ اللہ نے جو ذکر کیا وہ کس صیغہ میں لایا ہے، صیغہ مفاعلہ میں. والمفاعلہ لا تكون اقل من اثنين، اور کہا مفاعلہ تبھی ہوتا ہے کہ جب کب ہو، دو لوگ وہاں پر موجود ہوں. یعنی اب ظاہر لفظ کب ہوگا، جب دونوں موجود ہوں. فلا خلاف بین هذین المذہبین، صحیح ہے. تو اس میں دو مذہبوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. بالنسبت الی الحکم المستفاد من الآیہ، صحیح ہے. آیت سے جو حکم استفادہ کیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے دونوں مذہب کے خلاف کوئی اختلاف نہیں ہے. الا ان معنى الموافقہ علی المذہب الحنفی اوسع، لیکن جو موافقہ کا معنی ہے، صحیح ہے، کہ عورت و مرد کے کیا ہے، توافق کہ جو حنفی نے بیان کیا ہے اس کے معنی کیا ہے، زیادہ وسیع ہے. فإن التلاصق فرجین، صحیح ہے. فإن التلاصق، تلاصق کہتے ہیں مولانا چپکنے کو. فإن تلاصق الفرجین، اس لیے کہ دونوں شرمگاہوں کا چپکنا، مع انتشار القضیب من المواقعہ، کہ جب یعنی ذکر میں کیا ہو مولانا، انتشار ہو، من المواقعہ، کہ جب کیا ہو رہا ہو، جمع ہو رہا ہو. علی المذہب الحنفی، مذہب حنفی کے ہاں، ینقض الوضو، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے مولانا، وضو باطل ہو جاتا ہے. المذاہب الثلاث الاخرى دیکھیے کیا کہتے ہیں. قال ابن قدامہ کہ وان احمد روایت ثالثہ، کیا ہے، ان اللمس ينقض بكل حال، کہ لمس ہر حالت میں وضو کو کیا کرتا ہے، باطل. وهو مذہب الشافعی، صحیح ہے، اور یہی مذہب شافعی ہے. لعموم قوله تعالی او لامستم النساء، صحیح ہے. یہ جو حدیث آیت ہے او لامستم النساء، اسی کو اگر عام، چونکہ یہ مقید تو ہے نہیں، عام ہے، عام کی وجہ سے کسی بھی ہر حالت کے لمس جو ہوگا اس سے کیا ہو جائے گا، قضیب داخل ہو یا نہ ہو، اس سے کیا ہو جائے گا، وضو باطل ہو جائے گا. وحقیقت اللمس ملاقات البشرتین، لمس کی حقیقت کیا ہے، دونوں کھالیں آپس میں مل رہی ہیں، صحیح ہے نا. عورت کی اور مرد کے جسم اگر ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو اس سے لمس صادق آ جاتا ہے. واختلف الآراء المذاہب الثلاثہ بالنسبت الى المصداق اللمس، صحیح ہے. اور آراء مذاہب ثلاثہ میں لمس کے مصداق کے متعلق مختلف ہیں. کیا ہے، لمس کس پر صادق آتا ہے، الناقض للوضوء، جو وضو کو کیا کرتا ہے، باطل کرتا ہے. فالمقصود من اللمس الناقض علی المذہب المالکی، تو لمس جو وضو کو باطل کرتا ہے اس سے مراد مذہب مالکی کے ہاں ہے، هو اللمس مع قصد اللذہ، لذت کے قصد کے ساتھ جب کیا ہو رہا ہو، لمس ہو رہا ہو. وَأَمَّا عَلَى الْمَذْهَبِ الشَّافِعِي وَالْحَنْبَلِي، لیکن شافعی اور حنبلی کے مذہب کے ہاں، فَيُشْتَرَطُ فِي اللَّمْسِ النَّاقِضِ أَن يَكُونَ مَلْمُوسَ عَارِيًا أَوْ مَسْطُورًا بِسَطْرٍ خَفِيفٍ. شافعی اور حنبلی کے ہاں شرط ہے کہ لمس جو وضو کو باطل کرتا ہے تب صادق آئے گا، ان یکون الملموس عاریا، کہ جس کو ٹچ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہو، برہنہ ہو، او مستورن، یا کپڑا ہو، بستر خفیف، لیکن معمولی لباس ہو. ایسے میں دونوں جسموں کا ملنا کیا کر دے گا، وضو کو باطل کر دے گا.
منشأ इख्तलाफ क्या है मौलाना देख लीजिए, तबय्यन ला अन्न इख्तलाफ नाशिउन अनिल अस्बाब तालिया। क्या असबाब है मौलाना? अल इख्तलाफ फी नुसूस अल वारिदा अन तरीक़ आलिल बैत अलैहिमुस्सलाम व सहाबा। इसलिए कि जो रिवायतें वारिद हुई हैं, एक तो अहले बैत के रास्ते से वारिद हुई है और एक सहाबा के रास्ते से वारिद हुई है, इस वजह से इख्तलाफ पाया जा रहा है। दूसरा है अल-इख्तिलाफ फी नुसूस अल-वारिदा अन तरीक़ सहाबा बिशक्ल मुतदारिब, कि जो सहाबा से रिवायतें वारिद हुई हैं वो एक दूसरे से क्या करती हैं मौलाना? काट करती हैं, मुतदारिब है। सही है। अल-इख्तिलाफ फी फहमी माना आयत लामस्तुमुन निसा बितफसील मर्रा बिना बयानो, कह रहे वो इख्तिलाफ जो लामस्तुम निसा से जो माना मुराद लिए जाते हैं उसको समझने में जो है जो इख्तिलाफ पाया जाता है, जैसा कि हमारे बयान में गुजर चुका है। अब छठा इख्तिलाफ है मौलाना इख्तिलाफ फी नाक़िदियतिल मस, इंशाअल्लाह कल आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।